بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے دعائے سرکار آقا امام زمانہ. إلهي عظم البلاء وبرها الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنك ما كافيا وانصراني فإنك ما ناصرا. يا مولانا يا صاحب زمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجال العجال العجال
یا ارحم الراحمین. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور جس مقصد حیات اور زندگی کی وجہ سے ان مجالس میں آتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے. دعا ہے کہ جس طرح محرم کے دن گزر رہے ہیں اسی طرح انسان اپنے وجود میں معرفت اور ایمان اور عمل کی طاقت کو بڑھاتا رہے. روزانہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ جب تک انسان اپنے وجود کی معرفت حاصل نہیں کر پاتا تب تک اسے اپنے امام کی معرفت بھی نہیں ملتی، اور معرفت نہ ہونے کی وجہ سے آپ کئی ایسے کام دیکھتے ہیں کہ مومن ماتم بھی کر رہا ہوتا ہے، عزاداری بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن کئی اوقات اس کے کاموں میں آپ کو بے ادبی نظر آتی ہے، کیونکہ معرفت نہیں ہے. کبھی کبھی بے ادبی کرتا ہے، جان بوجھ کے نہیں کرتا، لیکن کیونکہ علم نہیں ہے لہٰذا بے ادبی ہو جاتی ہے. مشہور واقعہ حضرت موسیٰ کا کہ ایک شخص تھا اللہ سے کلام کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کاش میرا خدا آتا، میں اسے مالش کرتا، اپنی بھینس کا دودھ پلاتا، اس کے پاؤں دباتا. اب جملے محبت کے تھے لیکن اس کے پاس معرفت خداوندی نہیں تھی کہ خدا کیا کوئی جسم رکھتا ہے، کیا خدا کو مالش کی ضرورت ہے، کیا خدا کو دودھ کی ضرورت ہے. تو وہاں پہ حضرت موسیٰ نے اسے سمجھایا بھی، ڈانٹا بھی. پھر اللہ نے کہا میرے حبیب تمہارا کام لوگوں کو دور کرنا نہیں ہے بلکہ میرے قریب لانا ہے، تو اسے ڈانٹو نہیں بلکہ محبت سے سمجھاؤ کہ اللہ کا وجود کیسا ہے. تو اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ بھی اپنے اعمال میں جب ڈھونڈیں گے پتہ چل جائے گا. اب ایک نوح خان بڑی محبت میں اہل بیت کا نوحہ پڑھتا ہے لیکن مثلا دھن گانے کی لگا لیتا ہے، تو کیونکہ اسے معرفت نہیں ہے کہ اہل بیت کا کلام کبھی بھی نجاست سے ملایا نہیں جاتا، وہ پاک ہیں، وہ پاکیزہ ہیں. اسی طرح سینکڑوں واقعات آپ کے سامنے ہیں. مولا علی کی محبت میں آگے نکل جاتا ہے، کچھ غلو کے جملے کہہ دیتا ہے. ہاں جناب اب تو مولا کی محبت تو دور کی بات ہے، اب تو بعض لوگ جناب فضا کی فضیلت میں بھی بہت آگے نکل جاتے ہیں. تو کبھی بھی انسان اگر خود کو ان چیزوں سے بچانا چاہتا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے، اس لیے فرمایا علم معرفت نفس اور معرفت کا علم تمہارے اوپر واجب ہے. جس طرح کھانے کو تم ترک نہیں کرتے اسی طرح ڈیلی بیسس پر منیمم 10 صفحے علم معرفت النفس کے حاصل کرو تاکہ تمہارا وجود ان نجاستوں سے، ان کثافتوں سے بچ سکے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وَأَجِّلْ فَرْجَهُ. ہم روزانہ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ انسان کی حقیقت جو ہے انسان کا جسم ہے. حقیقت انسان کا روح ہے، جسم نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہم اور ہمارا زیادہ وقت جسم کے ساتھ گزرتا ہے. میں نے انچولی کی امام بارگاہ میں بھی اس کو تھوڑا ٹچ دیا تھا، یہاں پہ تھوڑی تفصیل آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. جسم ہے محدود، علمی بحث ہے، غور سے سنیے گا. جسم ہے محدود، لمیٹڈ. روح ہے لامحدود. جسم کی ضرورتیں بھی محدود ہیں، روح کی ضرورتیں لامحدود ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کو کتنی بھی بھوک لگی ہو
آپ کھانا کتنا کھائیں گے؟ جتنا پیٹ بھر جائے. 2 روٹیاں 4 روٹیاں 5 روٹیاں، بھائی میکسیمم 11 روٹیاں کوئی کھا لے گا، کیونکہ جسم محدود ہے. اب خدا نے کیا کیا کہ ایک محدود وجود میں لامحدود وجود ڈال دیا. جو محدود تھا اسے لامحدود عطا کر دیا، اسے روحانی پاور دے دیا. اب یہاں پر جسم اور روح کی تمناؤں کا کلیش ہوتا ہے. اگر انسان کو اپنے روح کی معرفت نہ ہو تو اس کلیش میں پھنس جاتا ہے. شمر پھنسا، یزید پھنسا، دشمنان اہل بیت پھنسے. یہ سب کیوں پھنسے؟ کیونکہ ان کے پاس معرفت نفس کا علم نہیں تھا. اگر علم ہوتا، کون انسان ہے جو خود کو جہنمی بنا ہے؟ کون انسان ہے جسے جنت پسند نہ ہو؟ امام نے کیوں جنت بعد میں دکھائی؟ کیوں پہلے دیکھ لیتے تو لالچ بن جاتی، معرفت نہ ہوتی. تو اب جسم کی جو تمنا ہے وہ محدود ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی جگہ پہ گئے، آپ کو پانی چاہیے تھا. پہلے والے انسانوں کا تصور کیجئے، پانی کی تلاش میں انسان نکلا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو کوئی چشمہ ملا جہاں پہ پانی تھا. اب اس کی ضرورت محدود ہے، وہ 2 گلاس بھی پانی پیے گا اس کا پیٹ بھر جائے گا. لیکن روح کی جو تمنا ہے وہ لامحدود ہے، کیونکہ روح ایک ایسا وجود ہے جس میں محدودیت نہیں ہے. تبھی فرمایا کہ مرنے کے بعد تمہاری زندگی بھی کیا ہے؟ لامحدود ہے، محدود نہیں ہے. کیونکہ روح جسم نہیں ہے. جسم پرانا ہوتا ہے، جسم چھوٹا ہوتا ہے، جسم کا مقدار ہوتا ہے، جسم کو فنا ملتی ہے، جسم کو زوال ملتا ہے، لیکن روح کو کبھی بھی زوال نہیں ملتا. اس کی چھوٹی سی مثال، اچھی مثال آپ کو یہ دے دوں کہ گھر میں آپ کا کسی نے برتھ ڈے منایا اور کیک پہ لکھا ہوا تھا مثلاً ہیپی برتھ ڈے، آپ آج 40 ایئرس کے ہو گئے. تو آپ نے اچانک اپنے اندر رجوع کیا، کہا اتنا بوڑھا ہو گیا، 40 سال گزر گئے، مجھے پتا تک نہیں چلا. یہ پتا کیوں نہیں لگتا ہمیں؟ کیونکہ روح تو بوڑھی ہوتی نہیں ہے. کبھی ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا میں بوڑھا ہو گیا ہوں. ہماری روح جیسے 10 سال کی تھی ویسے 40 کی، ویسے 60 کی، ویسے 70 کی. وہ اپنے اندر کسی بڑھاپے کا احساس نہیں کرتی. یہ جو تکلیف ہوتی ہے جسم کو ہوتی ہے. یہ جو بوڑھا ہوتا ہے جسم ہوتا ہے. پھر آئینے میں دیکھ کے مجھے پتا چلتا ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں ریئلائز کرتا ہوں بوڑھا ہو گیا ہوں. ورنہ روح کبھی بھی بوڑھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جسم تو ہے ہی نہیں، وہ مادی تو ہے ہی نہیں. تو روح کی جو خواہشیں بھی ہیں وہ انلمیٹڈ ہیں، جسم کی خواہشیں لمیٹڈ ہیں. روح بقا کو پسند کرتی ہے، فنا سے نفرت کرتی ہے. روح کو ابدی زندگی چاہیے. اب جب یہ اس پانی کے چشمے پر آیا، اس کی ضرورت تھی 2 گلاس، لیکن روح کی تمنا ہے انلمیٹڈ. اس نے اس انلمیٹڈ کو دنیا میں ڈھونڈنا تلاش کیا. یہ پانی کے چشمے پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا، اب یہ میرا ہے. لوگوں نے کہا بھائی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، کہا میرا ہے. کیوں؟ تمنائے روح کو دنیا میں پورا کرنا چاہ رہا ہے. روح کی تمنا انلمیٹڈ ہے. اس کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ اس کے 1 مہینے کے لیے کافی ہے. 10 لاکھ جمع کرتا ہے، 1 کروڑ جمع کرتا ہے، 1 ارب جمع کرتا ہے. بھائی 1 ارب انف ہے، لیکن کہتا نہیں مجھے اور چاہیے. یہ تمنا جسم کی نہیں ہے، یہ روح کی تمنا ہے. کہ انسان انلمیٹڈ چیزوں کے پیچھے جاتا ہے، لیکن اس نے جگہ کو بدل دیا. اس کو انلمیٹڈ مرنے کے بعد بنانا تھا، یہ دنیا میں بنانا چاہتا ہے. اسے انلمیٹڈ گھر وہاں بنانا تھا. کہ میں نے مولا علی کی مثال دی تھی کہ مولا کو کہا کہ مولا آپ کا گھر یہاں پر. امام فرمایا میں نے گھر وہاں بنایا ہے، یہاں کے گھروں کو فنا ہے، وہاں کے گھروں کو بقا ہے. اب ان 2 چیزوں میں انسان سمجھ نہیں پاتا کہ مجھے دنیا میں اتنا ہی لینا ہے جتنی میری ضرورت ہے، اور مجھے روح کی تمنا کو دنیا میں پورا نہیں کرنا، روح کی تمنا کو آخرت کے لیے رکھنا ہے. کیونکہ وہاں انلمیٹڈ چیزیں ملتی ہیں، یہاں لمیٹڈ چیزیں ملتی ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. کبھی انسان کی روح بوڑھی نہیں ہوتی، ہمیشہ جذبہ جوان رہتا ہے. ہمیشہ انسان دیکھیے، اب خود اپنے اندر آپ کسی رد و بدل کا تصور نہیں کر سکتے. آپ آنکھیں بند بھی کریں تو آپ ہیں. ہاں، آپ اپنے وجود کو بڑی اچھے طریقے سے محسوس کر سکتے ہو. ہاں، ایک چیز کی تبدیلی آپ کے اندر آتی ہے، وہ ہے کیریکٹر کی تبدیلی، وہ ہے سوچنے کی تبدیلی، وہ ہے غور و فکر کرنے کی تبدیلی. اب انسان سارے انسانوں جیسے ہیں. آپ نے مجلس سنی، مجلس سننے سے کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی فکر میں معلومات کا، انفارمیشن کا اضافہ ہو رہا ہے. اب انسان کرتا کیا ہے؟
انسان جب بھی کسی کام کو کرنا چاہتا ہے اس کے ذہن میں مختلف خیالات آتے ہیں. مثال کے طور پر انسان کی نگاہ کسی نامحرم پہ پڑ جائے تو ذہن میں 2 خیال آتے ہیں. ایک خیال کہتا ہے دیکھ، ایک خیال کہتا ہے نہ دیکھ. اصل جو کام ہے وہ آپ کی سلیکشن کا ہے. آپ کبھی بھی خیال سے بچ نہیں سکتے کہ آپ یہ کہو میں اتنا نیک بن جاؤں کہ خیال آئے نہ. خیال آئے گا کیونکہ اندر نفس ہے، نفس شہوت کو مانگتا ہے. سفرے پر بیٹھو گے نفس اچھے اچھے طعاموں کو مانگتا ہے. وہ روزے کی حالت میں بھی ہوگے نا، کھانا نظر آئے گا دل کرے گا کھاؤں، لیکن وہ سلیکشن جو کرتا ہے وہ آپ کرتے ہو کہ مجھے نہیں کھانا. تو جب روزہ آپ رکھتے ہو تو خدا آپ کے دوسرے خیال کو کیا کرتا ہے؟ امپروو کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، اور اس کے امپروو ہونے سے تمہاری روح امپروو ہوتی ہے. کہ کل میں نے بتایا کہ پہلی چیز جو مومن نفس معرفت کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے وہ اس کے اندر حلم کا ہونا ضروری ہے. اگر اس کے اندر صبر نہیں ہے، اگر اس کے اندر صبر کی طاقت نہیں ہے، اگر یہ فوراً غصے میں آ جاتا ہے، اگر یہ گالی کا جواب گالی سے دیتا ہے. بھائی گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، شوہر غصے میں آتا ہے، ضروری تھوڑی بیوی جواب دے. کبھی کبھی بیوی غصے میں آتی ہے، ضروری تو نہیں کہ شوہر جواب دے. تو جھگڑے کب ہوتے ہیں؟ جب ہم ایکشن کے ری ایکشن میں جاتے ہیں، جب ہم اس کے جواب میں آ جاتے ہیں. حالانکہ انسان غصے کی حالت میں اگر 5 منٹ صبر کر لے تو گھر میں کبھی جھگڑا نہ ہو. جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ جواب کا جواب دیتے ہیں. اس کا مطلب اس مومن کے اندر قوت حلم نہیں ہے. اور جس کے اندر قوت حلم نہیں ہوتی، اور جب قوت حلم نہیں ہے، اور حلم کی قوت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر علم نہیں ہے. فرمایا اگر اس کے اندر علم آ جائے، اگر یہ اپنے نفع اور نقصان کو جان لے تو یہ کبھی بھی ایسی غلطی نہ کرے. مثلا تصور کیجئے ایک انسان گھر سے نکلا، گاڑی پر سوار ہوا، جب ریڈ لائٹ ہوئی وہ گاڑی پہ رک گیا اور پھر سگنل گرین ہوا. اس کے سامنے گاڑی تھی، یہ ہارن دیتے جا رہا ہے لیکن وہ گاڑی کو آگے نہیں کر رہا. آپ غصے میں آ گئے، غصے میں آ کے آپ نے گالی دی کہ بھائی اندھے ہو کیا ہو، آگے کیوں نہیں جا رہے، مجھے دیر ہو رہی ہے. اور آپ نے گالی دی، اس نے تو گالیاں سنا دی، 2 گالیاں ہوئی. آپ بھی گاڑی سے اترے، وہ بھی گاڑی سے اترا. آپ نے کوئی چیز اٹھائی اس کے سر پہ ماری، بندہ مر گیا. مرنے کے بعد پولیس نے آپ کو پکڑ لیا، پھانسی کی سزا ہو گئی. اب اسی سینیریو کو ریپیٹ کریے. آپ گھر سے نکلے، سگنل کے پیچھے کھڑے ہوئے، وہ تھوڑی دیر کافی دیر کھڑا ہو گیا. آپ نے گالی کی جگہ اس کو سمجھایا کہ بھائی مجھے دیر ہو رہی ہے، گاڑی آگے کر دو. اگر اس نے برا بلا بھی کہہ دیا، آپ نے تھوڑی دیر کے لیے کیا کیا؟ صبر کیا. گاڑی کو دوسری جگہ سے نکال کے آپ چلے گئے. ایک سینیریو میں زندگی تباہ ہو رہی ہے، جیل ہو رہی ہے، پھانسی چڑھ رہی ہے، لیکن 5 منٹ کے صبر کرنے سے انسان کی دنیا بھی بن رہی ہے. تو یہ جتنے واقعات ہماری زندگی میں ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگوں کے وجود میں حلم نہیں ہے، صبر نہیں ہے، اپنے غصے پر کنٹرول نہیں ہے. اور جو انسان کنٹرول نہیں کر پاتا، علماء اخلاق فرماتے ہیں اس کی مثال فٹ بال کی طرح ہے. وہ بال ہوتا ہے، جو جہاں چاہتا ہے اس کو لات مارتا ہے. شیطان کبھی یہاں اس کو پھینکتا ہے، کبھی یہاں پھینکتا ہے. فرمایا شیطان کو اپنی فٹ بال بنا، تو خود فٹ بال نہ بن. ہاں، اپنے نفس کو اپنے پاؤں میں رکھ، جہاں چاہے. کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ مذاق میں کہتے ہیں قبلہ اب اس فلاں بندے کو غصہ دلا کر دکھائیں. ان کو پتا ہوتا ہے اس کی کمزوری اور نبض یہ ہے. ایک چٹکلا مار دیتے ہیں، ایک جملہ کس دیتے ہیں، وہ غصے میں آ جاتا ہے اور یہ پیچھے کیا کرتے ہیں؟ ہنستے رہتے ہیں. یہ پاگل انسان کی نشانی ہے کہ جس کے ایموشنز اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں، لوگ اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. یعنی لوگوں کی گالیاں مجھے کنٹرول کریں، لوگوں کی باتیں مجھے کنٹرول کریں، کسی کے 4 جملے مجھے کنٹرول کریں. تو انسان گمراہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ نامحرم کے تعلقات کیسے بنتے ہیں؟ ایک لڑکا فون کرتا ہے، لڑکی کو 10 جھوٹ بول دیتا ہے. ہاں، اس کے ایموشنز اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، لوگوں کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. دھوکہ دہی، چوری کرنے والے، دھوکہ دینے والے، عزتوں کو پامال کرنے والے، وہ کن چیزوں کو یوز کرتے ہیں؟ وہ آپ کے ایموشنز کو یوز کرتے ہیں، وہ آپ کی محبت اور نفرت کو یوز کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں اس خاتون کی کمزوری کیا ہے، اس جوان کی کمزوری کیا ہے. کسی کمزوری پیسہ ہے، کسی کمزوری مال ہے، کسی کمزوری گاڑی ہے، تو اسی چیز کو آپ کے سامنے لا کے رکھتے ہیں کیونکہ آپ کی کمزوری ہے. آپ فوری پھسل جاتے ہیں. لیکن مولا فرماتے ہیں مومن کی کوئی کمزوری نہیں ہوتی. المؤمن کا جبل الراسخ، یہ مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے. اگر میرے وجود میں کنٹرول نہیں ہے، کہ میں نے بتایا حلم، اور حلم کے بعد علم، اور جب علم آتا ہے تو انسان کے وجود میں کیا بڑھتا ہے؟ کنٹرول بڑھتا ہے، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے سیلف کنٹرول. اس پہ میں نے کل گفتگو کی کہ جب تک سیلف کنٹرول نہیں بڑھے گا. اور دنیا کے کامیاب ترین بہت بڑی یونیورسٹی ہارورڈ، اس میں ایک ریسرچ ہوئی.
ریسرچ کی انہوں نے بچوں پر. کل میں نے آپ کو تھوڑا بچوں کے بارے میں بتایا تھا کہ تربیت کے حوالے سے بچپن سے بچوں کے وجود میں معرفت و نفس کا علم بڑھانا چاہیے. دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹی کی ریسرچز پڑھا کریں, انگریز بڑی اچھی ریسرچز کرتے ہیں تربیت کے حوالے سے, ماڈرن سائیکولوجی, کس طرح بچوں کی تربیت کی جائے. جب تک آپ جانو گے نہیں اس کا مائنڈ ورک کس طرح کرتا ہے تو آپ کبھی بھی اس بچے کو سمجھا نہیں سکتے. اب بچے کی سائیکی الگ ہے, بڑے کی سائیکی الگ ہے. ہم چاہتے ہیں ہماری طرح سوچے, یہ قطعاً ہو نہیں سکتا. آپ کو بچے کی طرح سوچنا پڑے گا اور پھر اسے آہستہ آہستہ سمجھانا پڑے گا, اب جا کے یہ مکتب کو سمجھے گا, اس کی فکر ڈیولپ ہوگی. انہوں نے چھوٹے بچوں پر ایک تحقیق کی, ریسرچ کی. ایک اسکول میں گئے, وہاں پہ تقریباً 20 بچے تھے. انہوں نے بچوں کو چاکلیٹ دیا. اب ظاہر چھوٹا بچہ, اس کو چاکلیٹ بڑی پسند ہے, روتا ہے چاکلیٹ کے لیے. 20 بچوں کو چاکلیٹ دی اور بچوں کو کہا اگر کوئی شام 5 بجے تک, مثلا اسکول شروع ہوا 10 بجے, شام 5 بجے تک اگر چاکلیٹ نہ کھائے گا اس کو ہم ایکسٹرا 10 چاکلیٹ اور دیں گے. اب بچوں پہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ بچوں کا سیلف کنٹرول کتنا ہے. تو کہتے ہیں جب شام ہوئی تو 20 میں سے 17 بچوں نے چاکلیٹ کھا لی تھی. کنٹرول تھا ہی نہیں. شام تک بچہ کیسے صبر کرے, جیب میں چاکلیٹ کو دیکھے جا رہا ہے. لیکن 3 بچے ایسے تھے جنہوں نے چاکلیٹ نہیں کھائی. پھر 20 ایئرز انہوں نے ویٹ کیا کہ دیکھیں جنہوں نے کھائی تھی اور جنہوں نے نہیں کھائی یہ کیا بنتے ہیں. 20 سال انہوں نے ویٹ کیا. جن بچوں نے چاکلیٹ کھا لی تھی وہ کوئی چپڑاسی بنا, کوئی نوکر بنا, کوئی ڈرائیور بنا, کیونکہ سیلف کنٹرول تھا ہی نہیں. اور جنہوں نے چاکلیٹ نہیں کھائی تھی کوئی ڈاکٹر بنا, کوئی انجینئر بنا, کوئی سائنسدان بنا. تو یہ بچپن سے ماں بچے کو سکھا لے. مجلس امام حسین آپ کو سیلف کنٹرول سے, یہ مجلس ہے ہی سیلف کنٹرول کا درس. اگر تمہیں اپنے وجود پر کنٹرول نہیں ہے, آج کیوں کلیش ہوتا ہے عزادار میں اور ایک مجتہد میں؟ جب کوئی فتویٰ دیتا ہے فلاں کام کرنا منع ہے, کیوں وہ بات کو نہیں مانتا؟ کیونکہ وہ عادی ہو چکا ہے کئی کاموں کے. اس کے سیلف میں سیلف کنٹرول نہیں, چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پاتا, تبھی اس کے اندر اتباع نائب امام نہیں ہے. اور جب اتباع نائب امام نہ ہو, مسلم کون تھے؟ نائب حسین ابن علی تھے. جب نائب کی باتوں کو لوگوں نے نہیں مانا تو امام حسین کیا ہو گئے؟ غریب ہو گئے. اطاعت کا پتہ نیچے سے, اگر تو اپنے محلے کی مسجد کے مولوی کی اطاعت کر پائے گا تو تو مجتہد کی بھی کر پائے گا. اگر تم مجتہد کی اطاعت میں ہے تو پھر امام زمانہ کی اطاعت میں ہے. کہتے نہیں ہم ڈائریکٹ امام کی اطاعت کریں گے, ڈائریکٹ. تو نیچلی والی اطاعتوں کو نہیں کر سکتا تو اوپر کیسے؟ اگر تو خمس دے سکتا ہے, اس کا مطلب یہ اطاعت کے پوائنٹس ہیں نا. اگر تو زکات دیتا ہے, اگر تو آنکھوں کو حرام سے بچاتا ہے, اس کا مطلب تو کمپلیٹلی اطاعت معصوم میں زندگی بسر کر رہا ہے. لیکن اگر یہ چھوٹی چھوٹی اطاعتیں تمہارے اندر نہیں ہیں تو اطاعت امام زمانہ بھی نہیں کر سکتا. تو اطاعت تب پیدا ہوتی ہے جب انسان کے اندر کیا پیدا ہو جائے؟ سیلف کنٹرول پیدا ہو جائے. لیکن ہمارے یہاں بالکل الٹ ہے. ہماری تربیت کا طریقہ الٹی گنگا چل رہی ہے کہ یہ بچے ہمارے سفرے پر بیٹھتے ہیں. اب مائیں ظاہر ہے بچوں سے پیار تو بہت کرتی ہیں, محبت تو بہت کرتی ہیں, تو بچوں کو کہتی ہے بیٹا اور کھا. احادیث میں ملتا ہے کہ تقویٰ کی ابتدا, کنٹرول کی ابتدا شکم سے. جس نے پیٹ پہ کنٹرول کیا وہ سب پہ کنٹرول کر لیتا ہے. جس نے پیٹ پہ کنٹرول نہیں کیا, کیونکہ پیٹ پہ بڑا اہم ہے, کیونکہ پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے, اس سے خون بنتا ہے, اس سے گوشت بنتا ہے. پھر جب وہ بن گیا اب یہ اطاعت معصوم, تبھی یہ انٹری ہے. اگر یہاں پر تم نے گندگی ڈالی تو تمہارا پورا جسم گندا بن جائے گا. اور اطاعت جسم سے کی جاتی ہے. یہ ابزار اور ٹولز ہیں. سجدہ سر سے کرتے ہو, اطاعت ہاتھوں سے کرتے ہو, اپنے اعضائے نگاہ پہ کنٹرول کرتے ہو, آنکھوں پہ کنٹرول, کانوں پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے. تو ابتدا شکم پر ہے. اور یہ بچوں کو بچپن سے سکھائی. جب بچہ سفرے پہ بیٹھے, معصوم فرماتے ابھی 2 لقموں کی جگہ ہو تو کھانے کو ترک کر دو. کل میں نے بتایا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ الٹا. کہ بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا اور کھا. ماں کہتی ہے میرا بیٹا کمزور ہو جائے گا, اور کھائے اور کھائے. کہتے ہیں ماں پیٹ بھر گیا, نہیں کھاؤ گے رات کو تمہیں خرچی نہیں ملے گی. اس کو ہم بچپن سے اس کا کنٹرول کیا کرتے ہیں؟ ختم کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے اگر روزہ نہیں رکھ سکتے, کم از کم 12 بجے تک والا روزہ رکھواؤ ان کو, تاکہ اندر ان کے کیا پیدا ہو؟ سیلف کنٹرول پیدا ہو. اور جس کے شکم پہ کنٹرول نہیں ہوتا, کیلسٹرول کی بیماریاں ہو جاتی ہیں, موٹاپے کی بیماریاں ہو جاتی ہیں, مختلف بیماریوں میں. رسول خدا مولا علی کا واقعہ, قبرستان جاتے ہیں, جناب سلمان مولا علی کا واقعہ فرماتے ہیں سلمان ان قبروں والوں سے پوچھو کہ یہ کیوں مر گئے.
ہاں، قبروں میں سونے والوں سے سوال کرو کہ یہ کیوں مرے؟ اللہ نے ان کی زندگی لمبی رکھی تھی، 80 سال 90 سال ان کو اس دنیا میں جینا تھا، اور فرماتے مومن دعا بھی یہ کرے کہ خدا مجھے لمبی زندگی دے تاکہ میں اچھے سے اعمال زیادہ کروں، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھوں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کروں۔ صرف ایک مقام پہ اپنی لمبی زندگی کرنے کی دعا کی اجازت نہیں فرمایا، جب انسان کی زندگی ایسی بن جائے کہ وہ صرف گناہ ہی گناہ کر رہا ہے۔ اب کہے کہ خدا مجھے اٹھا لے، اگر مجھے نیکیاں کرنی نہیں ہے، صرف گناہ کر رہے ہیں، تو اپنے نام اعمال کو سنگین کر رہا ہے۔ دوسرا شہادت کے لیے دعا کرنا، یہ اجازت ہے۔ تو لمبی زندگی اللہ نے بنائی ہے۔ فرمایا سلمان ان قبروں میں سوئے ہوئے لوگوں سے پوچھو کہ یہ کیوں مر گئے؟ تو سلمان نے جب سوال کیا، اکثر لوگوں نے کہا ہم اپنی شکم کی وجہ سے مر گئے، پیٹ پر کنٹرول نہیں تھا۔ میں نے کئی بار یہ مثالیں دی ہیں کیونکہ آنکھوں سے دیکھا ہے، تبھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ کئی لوگ 40 پہ گئے، کھا کھا کے مر گئے۔ اور کراچی میں جب جنازہ آتا ہے کہتے ہیں مولانا کتنا خوش نصیب تھا، 40 پہ مر گیا۔ ایک بندہ ہمارے ساتھ منع کر رہے ہیں بھائی نہیں کھاؤ، تجھے شوگر ہے، نہیں کھاؤ مر جاؤ گے، لیکن یہ نفس اتنا بدبخت ہے۔ دیکھیے کتنے کمال کا کام کرتا ہے یہ نفس، وہ برائی کو بھی اچھائی کا رنگ دیتا ہے۔ اسے تو اپنی خواہش پوری کرنی ہے، اب اسے پتا ہے کہ اسے ڈاکٹر نے منع کیا بھائی شوگر ہے تجھے میٹھا نہیں کھانا، تو نفس کہتا ہے امام حسین کا نیاز ہے کھا لے، ہاں تجھے کیا ملے گی؟ شفا مل جائے گی۔ اور مجھ جیسے مولوی نے منع کر دیا بھائی نیاز نہیں کھاؤ، تو کہیں گے ہاں یہ تو مقصر تو ہوتے ہیں یہ لوگ، مولوی تو ہیں ہی مقصر، یہ تو نیاز کا مخالف ہے، مجھے منع کر رہا ہے امام حسین کے نیاز کھانے سے۔ تو میں نے کہا اگر اس کے وجود میں علم ہوتا، حلم ہوتا، کل میں نے بتایا صفت رشد ہوتی، ہوشیار ہوتا، کبھی نفس کے جھونسے میں نہ آتا۔ تو میں نے کہا بھائی اگر شفا ہے تو چاول کے دانے میں بھی ہے۔ یہ تجھے کب امام حسین نے کہا تو پورا پیالہ کھا تو شفا ملے گی؟ یہ کب کہا ہے کہ تو پوری دیکھ کھائے گا تو شفا؟ یہ کنڈیشن کب امام نے لگائی ہے؟ شفا کا مطلب یہ ہے کہ تو تبرکن تھوڑا سا لے، اور اگر شفا ملنی ہوگی تو تھوڑے میں ہی مل جائے گی۔ لیکن اب ظاہر گھر لے جائے گا، بیوی کہے گی نہیں کھاؤ، نیاز ہے، بیچاری چپ ہو جائے گی۔ بیٹا کہے گا بیٹا نیاز ہے امام حسین کا، منع کر رہے ہو بابا کو، ہاں دشمنوں والد کے تم، کھاؤں گا تو شفا ملے گی۔ اب نفس کی خواہش کو پورا کرا، پیٹ بھرتا جا رہا ہے بھرتا جا رہا ہے، اور جب مرے گا تو امام حسین کو کہے گا مولا میں نے تو آپ کی نیاز، امام حسین میں نے کب کہا تھا تجھے اتنی کھا؟ ہاں میں نے کہا تبرک لینا ہے، تھوڑا لے لینا، دنیا کی دوا بھی اگر زیادہ کھاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ سر میں درد ہے، ڈسپرین کھانی ہے، اور تم کو نہیں پورا پیالہ ڈسپرین کا کھانا ہے مجھے، اس کا بھی ایک ڈوز ہوتا ہے۔ واحد خاک زمین پر اللہ نے حلال کیا، وہ خاک شفا ہے، کہ میں نے اس کے فضائل پڑھے تھے، بچہ پیدا ہو تو خاک شفا چکھاؤ، سکرات کا وقت آئے پانی میں ملا کے خاک شفا چکھاؤ۔ کہ مولا کیوں؟ فرمایا ملک الموت کو حیا آئے گی، جس کے بدن میں حسین کی خاک ہے اس کے ساتھ سختی کرے، مر جائے۔ ہنوت جب دیا جاتا ہے نا، کافور ہنوت مردے کو، اس میں بھی خاک شفا ملاؤ، لیکن فرمایا احترام خاک شفا ہے کہ گھٹنوں کو نہ لگاؤ، اوپر والے حصے کو لگاؤ۔ جب منکر و نکیر آئیں گے حسین کی خاک شفا کو دیکھیں گے، اس کے ساتھ نرمی برتیں گے۔ ہاں فضیلت خاک شفا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں آدمی پوری سجدگاہ کھا لے، حرام ہے، اتنی کھاؤ جتنی ضرورت ہے، شفا کی نیت سے کھاؤ، مزے کی نیت سے نہ کھاؤ، ہاں پھر وہ مزہ ہے، پھر وہ شفا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے نفس کا غلام ہے، شہوت کا غلام ہے، جسے پتا ہی نہیں کہ علی جیسی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، تو ہمیشہ شکم پرست رہے گا، اور جو شکم پرست ہے وہ خدا پرست نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجہم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، رسول اللہ۔ حیدری۔ رسول خدا فرماتے ہیں تب تک کوئی انسان متقی نہیں بن سکتا
جب تک اس کے اندر کچھ عادتیں نہ ہوں. یا عادتیں ڈیولپ کرو. میں نے کہا تھا نا کہ عادت ایک دھاگے کی طرح ہوتی ہے. ایک دن نماز شب پڑھی، باریک سا دھاگا. 2 دن پڑھی، تھوڑا اور مضبوط ہوا. لیکن جب 2 سال 3 سال گزر جاتے ہیں تو یہ دھاگا زنجیر سے بھی زیادہ کیا ہو جاتا ہے؟ مضبوط ہو جاتا ہے. لیکن فرمایا کہ نفس بھی سانپ کی طرح ہے. اب یہ مت سمجھنا تم 2 سال سے نماز شب پڑھ رہے ہو یہ پھر تجھے گمراہ نہیں کرے گا. اس کو 24 گھنٹہ تجھے اس شخص کی طرح جیسے ہمیشہ ڈر ہے کہ میرے گھر پہ حملہ نہ ہو جائے، تجھے ڈر کے رہے. اور اس کے روٹس کو جاننا ہے. دیکھیں اس کے روٹس زیادہ نہیں ہیں. پیٹ ہے، شہوت ہے، مال کی محبت ہے. ہاں، یہ 3 چیزوں کو استعمال کرتا ہے. اب جوان ہوتا ہے، آدمی کے اندر شہوت ہوتی ہے. جب شہوت ہوتی ہے تو کبھی فلم، کبھی ڈرامہ، کبھی نامحرم کی طرف کھینچتا ہے. تو مختلف چیزوں میں اس کو ڈال دیتا ہے. اب جن سے مخالف اسے اٹریکٹ کرتی ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ میں اٹریکٹ ہو جاؤں. ہاں، جن سے مخالف اٹریکٹ کرتی ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ میں کیا ہو جاؤں؟ اٹریکٹ ہو جاؤں. اس اٹریکشن کو پیدا کرنے کے لیے پھر دنیا میں ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں. اچھا، یہ بھی ایک عجیب کمال ہے. دنیا چل رہی ہے، عقل کا کام صرف یہ ہے کہ کوئی ایکٹیویٹی دکھائے. اب جب انسان کی ضرورت بنی، مثلا سونا انسان کی ضرورت ہے، تو عقل نے بستر بنانا شروع کی. سفر کو طے کرنا انسان کی ضرورت ہے، عقل نے گاڑی بنائی، عقل نے جہاز بنایا. ہاں، تمام تر چیزوں، یہ کائنات جو چل رہی ہے اس کا بیس آپ کے ایموشنز ہیں. اگر یہ ایموشن، یعنی اگر انسان ایموشن لیس ہوتا، آپ کے اندر محبت نہ ہوتی، آپ کے اندر، یعنی آپ تصور کریں کہ انسان کے اندر حسن پرستی کا جذبہ نہ ہوتا تو انسان کبھی خوبصورت کپڑے نہ بناتا، کبھی خوبصورت گھر نہ بناتا، کبھی انجینئر بنتا ہی نہیں. انسان یہ انجینئر کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر حسن کا جذبہ ہے. یہ مختلف خوبصورت چیزیں بناتا ہے. اب آپ کی آنکھ ہے، آپ کی نظر جو ہے وہ کم ہو گئی، ڈاکٹر نے آپ کو آئینہ لکھ کے دیا. اب یہ چشمہ جو ہے میں دھاگے سے باندھ کے بھی لٹکا سکتا ہوں کہ جب ضرورت پڑے تو ایسے کر کے دیکھوں، یا 2 دھاگے باندھ دوں اپنے سر پہ. لیکن نہیں، آپ دکان پہ جاتے ہیں، وہاں 100 فریم ہوتے ہیں. کیونکہ حسن پرستی کا جذبہ ہے، آپ ہر فریم پہن کے دیکھتے ہو. تو حسن نے عقل کو مجبور کیا کہ عقل مختلف چیزوں کو کریٹ کرے. عقل کریشن کرنا شروع کر دیتا ہے. گاڑیوں کے مختلف ماڈلز کیوں ہیں؟ موبائل کے مختلف ماڈلز کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کے اندر حسن پرستی کا جذبہ اللہ نے رکھا ہے. یہ جذبہ، اور عقل اس جذبے کی خاطر کریشن کرتا ہے. آپ حسن پرست ہو. اسی طرح انسان میں شہوت ہے. اگر شہوت نہ ہوتی کبھی شادی نہ کرتا. شادی کرتا ہے اس لیے کیونکہ اس کے اندر کس کا جذبہ ہے؟ شہوت کا جذبہ ہے. اگر ماں کے دل میں اولاد کی محبت کا جذبہ نہ ہوتا، واللہ بتائیے کوئی عورت تیار ہوتی بچہ پیدا کرنے پر؟ اتنی تکلیف اٹھاتی ہے عورت، بچے کو 9 مہینہ پالتی ہے، پھر وہ پیدا ہوتا ہے، پوری رات اس کے لیے جاگتی ہے صرف اس جذبے کی خاطر. پھر عقل کیا کرتا ہے؟ اس بچے کے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہے. مختلف مارکیٹ میں چیزیں آتی ہیں. تو یہ ساری جو دنیا چل رہی ہے ایموشنز پہ، اور اس ایموشنز جو ہیں وہ عقل کو آرڈر دیتے ہیں، چیز بناتا ہے پھر عقل انسان کی آرامش کے لیے. اب ان ایموشنز کو شریعت آ کر کنٹرول کرواتی ہے. شریعت ایموشنز کی دشمن نہیں ہے کہ آپ کو کہے کہ محبت نہ کرو، آپ کو کہے تو شہوت بالکل ختم، آپ کو کہے کہ کھانا نہ کھاؤ. نہیں، شریعت حدود بناتی ہے. کھانا کھاؤ لیکن اتنا کھاؤ جتنی ضرورت ہے. ہاں، شہوت تمہارے بدن کی ضرورت ہے، شادی کر لو، تمہارا ایمان بڑھ جائے گا، نماز کا دگنا ثواب ہو جائے گا. کیوں خود کو گناہوں میں آلودہ کرتے ہو؟ اور جب تو گناہوں میں چلا جاتا ہے تو اے مسلم، اے مومن، یہ جان، یہ تمہارے جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہے. یہ ریسرچ ہے، سال میں 10 لاکھ لوگ ایڈز سے مرتے ہیں. 10 لاکھ لوگ. عذاب الہی ہے کہ جب تو گناہ میں جاتا ہے تو اب خود کو بدبخت کرتا ہے، اپنے خاندان کو بدبخت کر دیتا ہے، کیونکہ تیرے وجود میں سیلف کنٹرول نہیں تھا. اب فرمایا دیکھ، متقی کی 3 نشانیاں ہیں. اگر یہ نشانیاں تیرے اندر ہیں تو متقی بن سکتا ہے، اگر نہیں ہے تو قطعاً متقی. پہلی نشانی متقی کی یہ ہے کہ متقی محاسبہ کرتا ہے، وہ کیلکولیشن کرتا ہے. جس طرح تو اپنے کاروبار کا حساب و کتاب کرتا ہے، صبح سے شام تک کتنا آیا اور کتنا گیا، کتنے کی خرید تھی اور کتنے میں بیچا. ہاں بھائی اتنا نفع ہو گیا، اب یہ بجلی کا بل ہے، اب اتنا میرے پاس بچ گیا، میں گھر کا خرچہ چلاؤں گا. اسی طرح یہ جو تمہارے لمحات ہیں، یہ جو تمہارے گھنٹے ہیں، یہ جو تمہارے لہجے ہیں، یہ اللہ کی انویسٹمنٹ ہے جو اس نے تجھے کان دیے، آنکھیں دیں، زبان دی. تم نے ان ہاتھوں سے ارن کیا کیا، کمایا کیا؟
یہ ڈیلی بیسس پر تمہاری ارننگ ہو رہی ہے، یا تو لاس میں جا رہا ہے یا تو پروفٹ فائدے میں جا رہا ہے. اگر نقصان کا نام جہنم ہے، فائدے کا نام جنت ہے. اگر تو اپنے اعضاء سے فائدہ کر رہا ہے تو جنتی بن رہا ہے، لیکن اگر تو اپنے اعضاء سے نقصان کر رہا ہے تو جہنمی بن رہا ہے. ہاں، پہلی چیز کہ مومن کیا کرتا ہے؟ محاسبہ کرتا ہے. دوسری چیز علماء فرماتے ہیں کہ انسان جو وہی چیز میں نے بتائی کہ اپنے کھانے پر کنٹرول کرتا ہے. اب واقعہ سنیے، ایک بہت بڑا عابد زاہد مستجاب الدعوہ، دعا کرے اس کی دعا قبول ہو جائے. وقت کے بادشاہ کا کوئی کام پڑا، اس نے کہا اس کو بلاؤں اور اس سے دعا کرواؤں، اور سنا ہے کہ یہ مستجاب الدعوہ ہے تاکہ دعا قبول ہو جائے. جیسے یہ آیا، بادشاہ نے کہا کہ عابد میں چاہتا ہوں، اب اس کو انسپائر کرنا چاہے تاکہ میرے قریب آ جائے، کہ عابد میں چاہتا ہوں کہ تو میرا وزیر بن جائے. عابد نے کہا نہیں، میں کسی ظالم کا وزیر نہیں بن سکتا، تم نے بڑا ظلم کیا لوگوں پر، میں تمہارا وزیر نہیں بن سکتا. کہ عابد وزیر نہیں، قاضی بن جا، جج بن جا. کہتا یہ عہدہ بھی نہیں لوں گا، میں تیرا جج بنوں گا، جو تو کہے گا وہ کرنا پڑے گا، اور ویسا میں کروں گا نہیں تو اس کا فائدہ بھی نہیں. اب بادشاہ مایوس ہو گیا. بادشاہ نے کہا اے عابد ایک کام کر لے، وزیر نہیں بن رہا، قاضی نہیں بن رہا. کہ کیا کروں؟ کہا کہ شام کا کھانا میرے ساتھ کھا لے. اب اس نے کہا کھانے میں کیا ہے؟ دیکھیں انسان کو اگر معرفت نفس کا علم، ابتدا میں نے کہا کہاں سے ہوتی ہے؟ شکم سے ہوتی ہے. تم محاسبہ کرو کہ اس جسم سے کیا ارن کر رہا ہے، کیا کما رہا ہے. کانوں میں آوازیں جا رہی ہیں، آنکھوں میں تصویریں جا رہی ہیں، زبان سے الفاظ اکٹھے کر رہے ہو، شکم میں کھانا جا رہا ہے. کھانا کمایا کہاں سے، کمائی ہوئی کہاں سے، پیسہ آیا کہاں سے؟ اگر اس کا محاسبہ نہ ہو تو زندگی ختم. اس نے کہا کھانے میں کیا ہے؟ بادشاہ کے ساتھ بیٹھا سفرے پر، لذیذ کھانے. اس نے کھانا شروع کیا اور جیسے حرام کا لقمہ پیٹ میں گیا، خون بنتا گیا. وہیں پر شیطان نے اس پہ حملہ کیا. کہا کہ وزیر بننے میں کیا ہے؟ تو جب وزیر بنے گا تو اتنے غریبوں کی مدد کرے گا. ہاں، شیطان ایک نیک آدمی کو یہ نہیں کہے گا کہ وزیر بن کے شراب پی، نہیں، وہ کہے گا تم غریبوں کا فائدہ کرے گا. ہاں، فلاں کا مشیر بن جا، وزیر بن جا، تعلقات بنا لے، غریبوں کا فائدہ ہوگا. اس نے کہا تو اچھی بات ہے. پھر شیطان نے کہا تو مشیر بھی بن جا، تو جج بھی بن جا، غریبوں کے اتنے کیس آتے ہیں، یہ مشیر بھی بنا، بادشاہ کا وزیر بھی بنا، اور جو طاقتیں اللہ نے اسے دی تھی مستجاب الدعوہ کی، وہ ساری طاقتیں اس سے لے لی گئیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. پہلی چیز انسان اپنا محاسبہ کرے. دوسری چیز رسول فرماتے تب تک متقی نہیں بن سکتا جب تک اپنے کھانے کا خیال نہ کرے. میں نے کئی سال پہلے اس ممبر سے بتایا تھا کہ پلے اسٹور پہ ایک سافٹ ویئر ہے، حلال ای کوڈز. ہاں، لکھیں حلال ای کوڈز. جتنی بھی چیزیں آپ لیتے ہیں نا، آئس کریم لیتے ہیں، مختلف چیزیں لیتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا پاکستان کا جو حلال بورڈ ہے وہ کتنا اسٹرکٹ ہے ان چیزوں پر. یہاں تو رشوت آپ کو پتا ہے عام ہے. تو اس کی تحقیق، اب کسی کمپنی کو پاکستان میں فون کرتے ہیں وہ بھی رپلائی نہیں دیتے. ورنہ یورپ اور امریکہ میں یہ کہ آپ کمپنی والوں کو فون کریں، اس سے پوچھیں یہ جو چیز آپ نے ڈالی یہ کیا ہے، تو کمپنی پوری آپ کو کیا دیتی ہے؟ ڈیٹیل دیتی ہے. اب یہاں کے حلال بورڈ کو دیکھنا پڑے گا اس میں ہمارے شیعہ ہیں کہ نہیں ہیں. تو اگر نہیں ہیں اور ایسے ہی پاکستان میں حلال کا ٹھپا لگ جاتا ہے چیزوں پر، تو آپ اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں؟ حرام کھلا رہے ہیں. ہاں، ہمارے استاد بتاتے ہیں کہ کینیڈا میں ایک مومن کے گھر میں آئس کریم آئی، سب نے آئس کریم کھولی کھاؤ. تو انہوں نے کہا پہلے چیک تو کرو. کہا مولانا نے تو آئس کریم ہے. کہا پیچھے دیکھو انگریڈینٹس آپ دیکھتے ہیں اس میں ای کوڈز ہوتے ہیں. آج تک کسی مومن نے چیک، ایون آپ چنگم بھی لیتے ہیں نا، جیلیز کا تو 90% حرام ہے جتنی جیلیز آپ کھاتے ہیں. چنگم جو آپ لیتے ہیں، ایون چھوٹی سی چیز آپ لیتے ہیں، اس کے پیچھے پڑھیں انگریڈینٹس اس میں کیا ہے. تو لکھا ہوگا ملک ہے، پاؤڈر ہے، اور کچھ چیزیں جن کے نام نہیں ہوتے، جسٹ لکھا ہوتا ہے E110 E134 E334. تقریباً 500 کے قریب 400 کے قریب یہ ایز ہیں. ای انہوں نے کیوں رکھا؟ چھپانے کے لیے. وہ یہ نہیں لکھے گا میں نے خنزیر کی چربی ڈالی ہے، وہ کر دے گا کوڈ ورڈ کہ اس میں اینیمل فیٹ ہے اور اس کی ای یہ ہے. اب انہوں نے آئس کریم کو جب چیک کیا تو اس میں اینیمل فیٹ تھا. اب کینیڈا میں اینیمل فیٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرام ہے. تو مولانا نے کہا بھائی یہ تو حرام ہے، تم لوگ کیا ڈیلی بیسس پہ آئس کریم کھا رہے امام حسین کی مجلس میں آ رہے ہو، اور نیاز میں بھی بعض لوگ آتی آئس کریم تقسیم کرتے رہتے ہیں. تو ایک مومن تو اس نے کہا مولانا کوئی بات نہیں، ایک بار کھا لینے میں کیا ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد.
تو آج تو یہ سافٹ ویئر آ گئے, اس پہ شیعت نے کم وہابیوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے, یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ سافٹ ویئرز بنائے, ای کوڈز بنائے. وہ بہت آسان ہے, جیسے آپ چیز خریدیں گے پلے اسٹور سے سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر دیں, ای کوڈ ڈال دیں, وہ نیچے ساری ڈیٹیل بتا دے گا. اسٹیبلائزر ہوتا ہے, اینیمل فیٹ ہوتا ہے. پہلے لیز کے چپس آتے تھے, ان سب میں جو فیٹ تھا وہ خنزیر کے فیٹ سے وہ آئل وہ چیزیں ڈلتی تھیں, اور ایسی کافی چیزیں ہیں جو ہم کھا رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں. پھر کہتے ہیں مولانا نماز چھپ میں مزہ نہیں آتا, مولانا عبادت میں مزہ نہیں آتا. بھئی کیسے مزہ آئے گا جب شکم میں حرام کا لقمہ چلا جائے گا؟ یہ بچہ کیسے نمازی بنے گا؟ یہ بچہ کیسے متقی بنے گا جس بچے کو تم دن رات چاکلیٹ کی صورت میں, جیلیز کی صورت میں, ٹافیز کی صورت میں, آئس کریم کی صورت میں کیا دے رہے ہو؟ حرام دے رہے ہو. اور ہمارے بزنس مین کو اور شیعہ بزنس مین کو ہی پرواہ نہیں ہے. ہمارے بزنس مینوں نے بینک بنا لیا, سودی نظام تو بڑا اچھا کریٹ کر دیا, لیکن کسی کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ بچوں کی چیزیں بنا دو. بھائی جو حلال چیزیں بنا دو, ڈیری چیزیں بناؤ, بچوں کے کھانے کی حلال چیزیں بناؤ. اس میں بھی تو کمائی ہے نا, کہ جب نیسلے کی کمپنی, یہودی کمپنیز وہاں سے اٹھ کے پاکستان میں آ کے دودھ بھی بنا رہی ہیں, مختلف فلیورز بھی بنا رہی ہیں, چاکلیٹ بھی بنا رہے ہیں, ہر چیز بنا رہے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے ملک میں کسی مسلمان کو یہ توفیق نہیں ہے کہ ایک منرل واٹر لگا دے. جو پانی ہم پی رہے ہیں وہ بھی یہودی کمپنیوں کا پانی پی رہے ہیں. کہتے ہیں مولانا کوئی اور بناتا نہیں, حالانکہ اتنی انویسٹمنٹ ہے بھی نہیں. اگر 4 مومن 5 مومن, یہودی یہی کرتے ہیں, 10 یہودی 15 یہودی اپنے شیئرز ڈالتے ہیں. ہم نے جو یہودیوں کا طریقہ دیکھا وہ یہی کرتے ہیں. مثلا کسی کے پاس 50 لاکھ, کسی کے پاس 1 کروڑ ہے, کسی کے پاس 10 لاکھ ہے, کسی کے پاس 5 لاکھ ہے. وہ ایک بڑی یہودیوں کی کمپنی ہوتی ہے, وہ سب کو شیئرز دیتی ہے کہ آپ نے 5 ڈالے, اس نے کروڑ ڈالا, اس نے 50 لاکھ ڈالے, اربوں روپے بن جاتے ہیں. پھر یہودیوں کی ٹیکنیکل چیز یہ ہے کہ وہ جب بھی جس ملک میں جاتے ہیں وہاں جا کے نئی کمپنی نہیں بناتے. جو آپ نئی کمپنی بناؤ گے, نیا سسٹم ہوگا, محنت. جو آلریڈی کمپنیز موجود ہیں ان کو خرید لیتے ہیں. تو پورا اسٹاف بھی ہے, رننگ کمپنی ہے, اس کا پروفٹ مارجن بھی ان کو پتا ہے, بس اس کا جو ہیڈ ہے وہ ایک یہودی رکھ لیتے ہیں. اسی طرح ساری دنیا کی کمپنیوں کو وہ کیا کرتے گئے ہیں؟ خریدتے گئے. اور مسلمان یہیں پہ بیٹھا رہا اور اس کی چاکلیٹ کھا کے خوش ہو رہا ہے. ہاں, اسی خوشی میں اس کی زندگی گزر رہی ہے. یہ جہالت کی زندگی ہے, یہ معرفت اور بیداری کی زندگی نہیں ہے. امام حسین نے دنیا میں ایک ریولیوشن قائم کی ہے. ایک قدم امام حسین کربلا میں آنا, اور کربلا میں آنے کے بعد پھر سیدہ زینب کو اس کو آگے لے جانا, پھر ہر امام کا اس عزاداری کو آگے لے جانا کہ آج شاید دنیا میں کوئی ایسا ملک ہو جہاں فرش عزائے حسین ابن علی نہ بچھا ہو. دیکھو کہ کائنات میں کروڑوں روپے خرچ ہو عزاداری امام حسین پہ. یہ امام حسین کی ایک ریولیوشن, ایک تربیت تھی. اور یہ تربیت یہ ہے کہ تم جس معاشرے میں رہتے ہو اپنے بچوں کی نیڈز کو خود پورا کرو. کیوں ایسی چیزیں نہیں بناتے جس سے بچوں کی نیڈز, خواتین کی نیڈ پوری ہو جائے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بارے دیگر سے پہلی صفت متقی کی وہ کیلکولیشن کرتا ہے, کیا کھایا کیا پیا, آج اپنے 7 اعضاء سے کیا کھویا اور کیا پایا. دوسری چیز شکم کا خیال رکھتا ہے. تیسری چیز جو بڑی اہم ہے اور اسپیشلی خواتین کے لیے, فرمایا یہ جو لباس پہنتا ہے اپنے لباس کا خیال رکھتا ہے, لباس حیا پہنتا ہے. جو خواتین باریک لباس پہنتی ہیں وہ تقویٰ کے خلاف ہے, اینٹی تقویٰ ہے. جس کو رسول نے فرمایا اگر کوئی لباس شہوت پہنتا ہے, جتنے قدم زمین پر اٹھاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. وہ مرد بھی بے غیرت ہے جو اپنی بیوی کو لباس شہوت پہناتا ہے. لباس شہوت ٹائٹ کپڑے, لباس شہوت جس کے پہننے سے نامحرموں کے اندر اٹریکشن پیدا ہو. آگ کے انگارے جوانوں کی آنکھوں کی طرف پھینکے جائیں. آج میڈیا پہ ہر جگہ یہ لباس شہوت, اور لباس شہوت صرف عورت کے لیے نہیں ہے, مرد کے لیے بھی ہے.
کہ کئی مومنین، یہاں تو الحمدللہ ماحول اچھا ہے، لیکن ویسٹرن ورلڈ میں مختلف وہ نیکر پہن کے مجلس سننے آتے ہیں. یہ لباس شہوت ہے. ہاں، مرد کو اجازت نہیں ہے وہ روڈوں پر چلے، جبکہ آپ کو پتا ہے روڈ پہ نامحرم خواتین بھی ہیں. حجاب صرف عورت کے لیے نہیں ہے، لمٹس ہیں. ان کا حجاب تھوڑا زیادہ ہے، آپ کا حجاب. اب نیکر پہن کے مومن چل رہا ہے، بائک پہ سوار ہے، روڈ پہ گھوم رہا ہے. ہاف سلیوز آپ پہنتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے. ہاف سلیوز پہن کر نماز پڑھنا کراہت رکھتا ہے. تو فرمایا جو لباس شہوت پہنے، پتلا لباس، باریک لباس، یا ایک ایسا لباس ہو جس میں لوگوں کے لیے اٹریکشن ہو. رسول فرماتے ہیں اگر تین چیزیں اگر کسی میں نہیں ہیں، لباس پہنو تو اچھا پہنو، بہترین لباس پہنو. اور خاتون کی عزت اور عفت اور حیا اسی میں ہے، وہ بہترین لباس پہنے. اور میں پچھلی مجلس میں بتا چکا کہ آپ خدا کا شکر کریں کہ آپ کا اتنا اچھا کلچر ہے، آپ کا اتنا اچھا لباس ہے جو خدا نے آپ کی خواتین کو عطا کیا ہے، یہ کسی کو عطا نہیں کیا. اور دشمن کو آج آپ دیکھیں افغانستان میں بھی تقریباً طالبان کی حکومت قائم ہونے جا رہی ہے، لیکن ابھی دیکھنا باقی ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں، وہ اپنی حکومت کا سیٹ اپ کس طرح بناتے ہیں. اس پہ انشاءاللہ 9 محرم کی مجلس پہ کیونکہ دن گزرتے جائیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ان کی حرکات اور سکنات سے پتہ چلے. ابھی تک جو ان کا مزاج نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایران میں بھی وہ میٹنگ کر کے آئے ہیں، تو وہ مزاج نہیں ہے کہ جس طرح انہوں نے پہلے شیعہ کشی اور ہزارہ کشی وہاں پہ کی تھی، ایسا کوئی ابھی ہمیں رپورٹ نہیں ہوا. اور واقعاً اگر کوئی اسلامی حکومت وہاں بن جاتی ہے اچھی بات ہے. ایک ایسی اسلامی حکومت جس میں ہر مسلمان کا احترام کیا جائے، ہر مکتب کا، ہر مذہب کا، ہر فرقے کا احترام کیا جائے تو ہم تو ایکسیپٹ کریں گے. ہر وہ حکومت جس میں شریعت کا قانون نافذ کیا جائے. لیکن میں BBC دیکھ رہا تھا اور CNN، تو سب سے خوف ان کو کیا ہے کہ بھائی طالبان آ گیا ہے، وومن رائٹس وومن رائٹس. اچھا انہوں نے اعلامیہ دیا، کیونکہ یہ چیختے بہت ہیں یورپ والے ہیومن رائٹس پہ اور وومن رائٹس پہ چیخیں نکلتی ہیں ان کی. تو انہوں نے بیانیہ دیا کہ بھائی تم ڈرو نہیں، ہم عورتوں کو کام بھی کرنے دیں گے، پڑھنے بھی دیں گے. تو ان کو ڈر نہ پڑھنے کا تھا نہ عورتوں کے کام کرنے کا تھا. انہوں نے کہا سب سے بڑا، اور پاکستانی اینکر کہہ رہا ہے کہ امید ہے کہ طالبان اپنے فرسودہ خیالات کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا. اچھا بھائی تمہارے فرسودہ خیالات سے مراد کیا ہے؟ کا مطلب یہ کہ عورتوں کو حجاب کی پابندی نہیں کرائے گا، یہ فرسودہ خیال ہے. اور کا طالبان نے اعلان کیا کہ جتنی خواتین نکلیں تو برقعے کے ساتھ یا حجاب کے ساتھ نکلیں. یہ کھایا جا رہا ہے ان کو کہ یہ عورت کو لباس کیوں پہنا رہے ہیں، عورت کے اندر حیا کیوں پیدا کر رہے ہیں. جتنی چیخیں نکلتی ہیں صرف انہی قوانین پر جو اسلام نے انسان کو پابند کیا. کہ انسان اب ظاہر ہے کہ ایک چیز کی ڈیمانڈ ہے. انسان اگر بائی نیچر سوچے، خود خاتون سوچے کہ اللہ نے 2 جسم الگ بنائے ہیں، مرد الگ ہے، عورت الگ ہے. اور جو خلقت خاتون ہے، اللہ نے خاتون کے بال سے لے کر ناخن تک مرد کے لیے کشش رکھی ہے. اس کے وجود میں اللہ نے دوسرے وجود کے لیے کشش رکھی ہے، اور اسی کشش کی وجہ سے خدا نے کہا ہے کہ پردہ کرو. کیونکہ جب پردہ نہیں کرو گی تو معاشرے میں ہر بندہ صاحب عفت نہیں ہے، ہر بندہ مہذب نہیں ہے. تو کیا ہوگا؟ تمہاری عزت خطرے میں پڑ جائے، کیونکہ تمہارے وجود کا تقاضا تھا میں تجھے ایسا بناؤں، اور جب میں نے بنا لیا تو لہٰذا اب تجھے اپنی حفاظت بھی خود کرنی ہے. اب یہ کافی ولاگز اور سوشل میڈیا پہ پرینکس اور ایسی ڈاکیومنٹریز آتی ہیں، آپ دیکھا کریں. ایک غالباً امریکہ کی کوئی ڈاکیومنٹری تھی. انہوں نے کیا کیا، یہ آپ پاکستان میں کیوں نہیں کرتے؟ تو میں یہی کہتا ہوں کہ جوان اسپیس کیوں خالی کرتے ہیں کہ عجیب عجیب بکواس کام کرنے والے ٹک ٹاکر اور پرینکر موجود ہیں پاکستان میں، فضول میں ہنسا رہے ہیں، لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں. آپ اچھے پرینکس بنائیں. پرینک مطلب لوگوں کو تنگ نہ کریں، ایکسپیریمنٹ کریں، اچھی اچھی چیزیں بنائیں، کیمرہ لیں، آپ کے سبسکرائبر بڑھیں گے. ایسا ہمارے جوان یونیورسٹی میں جاتے ہیں، یہ جو کر رہے ہیں وہاں پہ آپ ایسے ایکسپیریمنٹ کریں، ایسی ڈاکیومنٹریز بنائیں، ایسے ولاگز بنائیں جس میں شریعت کا کام ہو، جس میں پیغام پھیلائیں، جس میں اخلاقیات پھیلائیں، جس میں آپ میسج دیں. یہ ایک پورا میدان ہے جس کو ہمارے جوانوں نے خالی رکھا ہوا ہے. لیکن انہوں نے وہاں پر انہوں نے کیا کیا، ایک خاتون بالکل حجاب میں نہیں، بالکل جیسے ماڈرن ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے، اس کو بتایا کہ اس اسٹریٹ سے آپ کو چلنا ہے اور تقریباً 2 کلومیٹر آپ چلو، جو جہاں پہ رش تھا لڑکوں کا مردوں کا وہاں پہ اس کو چلایا. اب وہ خاتون بالکل گندے واہیات کپڑے پہن کے اس روڈ پہ چلی.
اب جیسے چل رہی تھی تو جتنے مرد حضرات نااہل تھے، جن کے اندر تربیت نہیں تھی، وہ اس خاتون کو کوئی جملہ کس رہا تھا، کوئی کیا کہہ رہا تھا، کوئی اشارے دے رہا تھا، تو پہنچتے پہنچتے تقریباً 30-40 مردوں نے اسے زبان کے ذریعے سے، اشاروں کے ذریعے سے اسے تنگ کیا۔ اب انہوں نے پھر کیا کیا، اسی خاتون کو برقع پہنایا، حجاب کروایا، اسی روڈ سے انہی مردوں سے 2 کلومیٹر سے چلایا، ایک بھی مرد نے اسے دیکھا نہیں۔ یہ ایک پریکٹیکل انہوں نے کام کیا کہ جب عورت حجاب کرتی ہے تو اسے مردوں کی بہترامی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، لیکن جب بد حجاب ہو کے گھومتی ہے تو اسے مردوں کی بہترامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر خدا نے حجاب واجب کیا ہے اور حجاب میں عورت ہر کام کر سکتی ہے، منع تو نہیں ہے، لیکن فرمایا خود کو کسی اور جوان کے گناہ کے لیے باعث مت بنا، کہ ظاہر ایک جوان غیر شادی شدہ ہے، اس کے اندر جذبات ہیں۔ اب جب عورت بد حجاب ہو کر باہر نکلتی ہے، اس جوان کے ذہن میں شیطان عجیب عجیب خیالات لاتا ہے، حسرتیں پیدا کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ مسلمان ہے، زنا تو نہیں کرے گا، ہاں شادی اس کی ہو نہیں سکتی، حالات ایسے نہیں ہیں، ایک طرف میڈیا، ایک طرف موبائل، تو یہ ذہنی اعتبار سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ کئی نوجوانوں کے فون آتے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو امام نے، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ نگاہ حرام، صلوات پڑھیں محمد، فرمایا نگاہ حرام انسان کے دل میں سوائے حسرت کے کچھ پیدا نہیں کرتی۔ تبھی فرمایا اے جوان، جب بھی نگاہ پڑے نگاہوں کو جھکا لو۔ فرمایا جب تو نگاہوں کو جھکاتا ہے تو آسمان کے فرشتے اللہ کی رحمتوں کو تیرے اوپر نازل کرتے، یا نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھا لے۔ پر دعائیہ چھوٹا سا جملہ، اللہم اعطنی من فضلک، اے خدا میں گناہ سے بچ رہا ہوں اور تو مجھے آخرت میں نیکیاں اپنے فضل و کرم سے عطا کر لینا۔ چیز دیکھو گے نہیں، حسرت پیدا نہیں ہوگی، دیکھو گے تو کیا پیدا ہوگا، حسرت پیدا ہوگی، گناہ پیدا ہوگا، اندر رنجش پیدا ہوگی۔ تو گناہ اور حسرت، ہاں اگر کافر انسان ہے تو کافر تو جا کے گناہ کرتا ہے، کلبس میں جاتا ہے، زناؤں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو مسلم ایسے کام تو کرے گا نہیں، لہٰذا گناہ کر کے تیرا کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں۔ تو بہترین چیز یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کو گناہوں سے بچائے اور ایسی زندگی گزارے جیسی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجہم، رسول خدا فرماتے ہیں کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے ہیں جو آئیں گے اور پہاڑوں سے زیادہ ان کی نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں سے زیادہ، لیکن پھر بھی خدا کیا کہے گا، ان کو جہنم کی آگ میں بھیج دو۔ جب وہ پوچھیں گے پروردگارا ہمیں جہنم کی آگ میں کیوں بھیجا جا رہا ہے، پھر وہی آواز آئے گی کہ انسان تمہیں اپنے وجود پر کنٹرول نہیں تھا، یہاں تو نماز پڑھتا تھا، شام کو جا کے پھر گناہ کرتا تھا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کرتا ہے کس سے، متقین سے۔ اب گاڑی میں بیٹھا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور آنکھوں سے نامحرموں کو دیکھ رہا ہے۔ ہمارے استاد ایک لطیفہ بتاتے تھے، درس اخلاق کیوں کافی سیریس ہو جاتا ہے تو بیچ میں تھوڑے لطیفے بتا کر دیا۔ ایک بوڑھا آدمی تھا، بس میں بیٹھا ہوا تھا اور ذکر کر رہا تھا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور جیسے کوئی خاتون گاڑی میں سوار ہوتی تو اسے دیکھتا تھا پھر کہتا تھا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پھر کوئی اور خاتون آئی بد حجاب، اسے دیکھا کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ ایک عجیب آدمی استغفر اللہ ہی پڑھ رہا ہے اور دیکھ کے پھر استغفر اللہ کہہ رہا ہے۔ تو کہا ایک اور خاتون آئی تو اس نے پیچھے سے کہا قبلہ ایک اور استغفر اللہ بھی آ گیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو ایسے ذکر کا کیا فائدہ کہ جوان دیکھ بھی رہے، مولانا دیکھیے ماحول کتنا برا ہے، مولانا کتنی بے حجابی، بھائی تم دیکھ کیوں رہے ہو، بے حجابی ہے جو بھی ہے تمہارا کیا جائے، تم اپنے راستے سے جاؤ، اپنے کام سے کام رکھو۔ لیکن پتہ نہیں لوگوں کی مینٹلٹیز ایسی ہیں کہ چیزیں ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں، ہنسی بھی آتی ہے، لوگوں کی حالت پہ رونا بھی آتا ہے۔ ایک بندہ پل پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور نیچے کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہے، دوسرا بندہ تیسرا بندہ رش ہو جاتی ہے، وہ گاڑی میں بیٹھ کے ان پہ ہنس رہا ہوتا ہے، تو نیچے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اگر تمہارے شعور میں فکر عقل نہیں ہے، تم جو کر رہے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں، جو دیکھ رہے ہو اس سے اپنی عقل کو، اپنے وجود کو نجس کر رہے ہو، اور جب وجود نجس ہو جائے اب اس وجود میں معرفت امام زمانہ نہیں آ سکتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
وعجل فرجهم، فرماتے ہیں 3 چیزوں کو اپنے اندر کم کیا کرو. اس کی تفصیل میں کل آؤں گا. جیسے یہ کم ہو جائیں گی تیرا تقویٰ بڑھ جائے گا. پہلی چیز منام ہے، اپنی نیند کو کم کرو. جتنا تو زیادہ سوتا ہے، مثلا اگر زندگی آپ کی 60 سال ہے اور آپ دن میں 12 گھنٹے سو رہے ہیں تو کتنے سال آپ جیے ہیں؟ 12 گھنٹے نکالتے جائیں ڈیلی بیسس پہ تو 60 سال ہو گئے، کتنے؟ 30 سال ہو گئے. لیکن اگر آپ 8 گھنٹے سوئیں تو آپ کی زندگی بڑھ جائے گی نا، نیک اعمال زیادہ کر پائیں گے. منام کو کم کرو. دوسری چیز کلام کو کم کرو، باتیں کم کرو. زیادہ باتیں کرنے والا بھی انسان ہمیشہ کس میں ہوتا ہے؟ گھاٹے میں ہوتا ہے. کام کی باتیں کرو، زیادہ باتیں نہ کیا کرو. ہاں. تیسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنے کھانے کو کم کرو. جو زیادہ کھاتا ہے رات کو جلدی سو جاتا ہے. اللہ کا نبی تھا، پوچھا ہے شیطان مجھے تو کیسے گمراہ کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے کہ مجھے گمراہ کرے. اللہ کے نبی جب آپ سفرے پہ بیٹھتے ہیں نا، میں پوری کوشش کرتا ہوں زیادہ کھائیں. زیادہ کھائیں گے نیند آ جائے گی، رات کو نماز شب نصیب نہیں ہوگی. اور جو زیادہ انسان اپنا ٹائم زیادہ سوتا رہے، جو بچے پڑھتے نہیں ہیں، سوتے رہتے ہیں، تو زندگی میں کیا ہوتے ہیں؟ ناکام ہوتے ہیں. تو در اہل بیت آپ کو کائنات میں کامیابیاں دینے آیا کہ آپ دنیا میں بھی، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شیعہ بچہ اگر انجینئر بھی بنے نا تو یہ نیت کرے مجھے کائنات کا بہترین انجینئر بننا ہے. آپ کے جو ٹارگٹس ہوں وہ ہائی ہونے چاہیے. یہ مت سوچے مجھے چھوٹا موٹا وکیل بننا ہے، آپ یہ ذہن بنائیں مجھے جج بننا ہے. چھوٹا موٹا سپاہی نہیں، مجھے ایس پی بننا ہے، مجھے ڈی ایس پی بننا ہے، مجھے کراچی کا بہترین انجینئر بننا ہے. انگلش پڑھنا، مجھے بہترین ٹیچر بننا ہے، مجھے پی ایچ ڈی کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیشہ آپ کو جو فکر دی، شیعت کو فکر دی، وہ اعلیٰ فکر تھی. آپ نے امام بھی کسی ان پڑھ کو نہیں بنایا. آپ نے کہا میرا امام بھی ہوگا جو علم میں سب سے زیادہ ہوگا، جو زہد میں سب سے زیادہ ہوگا، جو تقویٰ میں سب سے زیادہ ہوگا، جو عصمت میں سب سے زیادہ ہوگا، جو شجاعت میں سب سے زیادہ ہوگا. تو جب آپ کسی ایسے کو امام نہیں بناتے تو اپنی زندگی میں اپنا رول ماڈل کیوں جاہلوں کو بناتے ہو؟ تو جس طرح اہل بیت ہر میدان میں آگے تھے. تقویٰ کے میدان میں علی اور اولاد علی، زہد کے میدان میں علی اور اولاد علی، جہاد کے میدان میں علی اور اولاد علی، علم کے میدان میں خود فرماتے باقر العلوم، جتنے بھی اہل سنت کے امام ہیں سارے آپ کے اماموں کے کیا ہیں؟ شاگرد ہیں. وہ بخن بخن کی آوازیں دیتا ہے. امام حنیفہ کیا کہتا ہے کہ لولا سنتان لہلک نعمان، 2 سال نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے. جنہوں نے کائنات کو علم دیا اس مولا کے ماننے والے ہو تو تمہیں بھی بیسٹ ہونا ہے، اپنی دنیا میں بھی اپنی آخرت میں بھی. کہ مولا فرماتے میں تم پہ ناز کروں. دعائے ندبہ پڑھ کے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، اے علی تو اور تمہارے شیعہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. تو وجود نورانی ہوگا تو وہاں بھی انسان امام علی کے ساتھ رہے گا. اور وہ دن جس کا نام ہے یوم الندامہ، یوم الحسرہ، ہر بندہ حسرت کھائے گا. ایسے بنو کہ وہاں حسرت نہ کھاؤ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجہم. تو مجلسیں، یہ درس گاہیں، آپ کو کسی دنیا کی یونیورسٹی میں اتنا کچھ نہیں ملتا جو آپ کو امام حسین کی مجلس میں ملتا ہے. یہ خیرات متاع ہے، یہ امام حسین کا صدقہ جاریہ ہے کہ وہ خود ظاہراً ہمارے درمیان نہیں ہیں لیکن ان کا کلام زندہ ہے، ان کی باتیں زندہ ہے. اور امام حسین، علماء فرماتی مت سمجھنا کہ کربلا میں صرف آواز دی تھی حل من ناصر ینصرنا، ابھی بھی اس کا بیٹا آوازیں دے رہا ہے کہ ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا. اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی آنکھوں رفتار کے ذریعے سے. آئیے دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا کی غربت پہ کہ جس آقا نے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دیں کہ اکبر رہے نہ رہے لیکن تیرے جواں کا حیا بچ جائے. سکینہ نے تماچے کھائے. کسی نے پوچھا مولا کیا شمر کی اپنی بچی نہیں تھی؟ انسان کتنا بھی ظالم ہو 4 سالہ بچی کو کون مارتا ہے؟ مولا فرماتے اپنی بچی تھی. کہ مولا پھر کیوں مارتا تھا؟
امام نے اسے مثال دی کہ اگر کسی کی تیرے ساتھ دشمنی ہو، تجھے بے حد تکلیف دینا چاہے اور تیرا بچہ بھی ہو، زیادہ تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب وہ تجھے مارے یا تیرے بچے کو مارے؟ کہ مولا سیدھی بات ہے، اولاد کو مارے گا تکلیف زیادہ ہوگی۔ تو ایسے شمر ملوں کو پتا تھا کہ ہم سکینہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، زینب سکینہ سے بڑا پیار کرتی ہے۔ فرمایا جب جب زینب کا دل دکھانا تھا اس ننھی سی بچی کو تماچے مارتا تھا، اس ننھی سی بچی کو تازیانے مارتا تھا۔ مجھے نہیں پتا امام زمانہ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ مولا کے دل کو ٹھنڈک دیں اپنے کردار کے ذریعے سے۔ آئیے ثواب زیارت حسین کمائیں، اپنے آقا کو سلام کریں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین کی صدا گونجنی چاہیے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اصحاب ایسے حسین حسین کریے جیسے حسین کی بچی نے بابا کو پکارا تھا۔ فرمایا کربلا کی بیویوں نے اتنی فریاد کی تھی کہ اب بیویوں کے گلے سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، گلے بیٹھ گئے تھے، اتنی مرتبہ فریاد کی تھی۔ لیکن میں کہوں گا میرے عزیز، تو بھی امام حسین کو سلام کر رہا ہے، لیکن تو 3 دن کا پیاسا تو نہیں ہے، تجھے کسی نے تماچے تو نہیں مارے۔ ایسے حسین کو بلند بلند آواز میں پکارا کرو جیسے زینب نے پکارا تھا۔ اپنی آواز کو شبیہ زینب بناؤ، سب مل کر السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب آئے خدا تجھے کربلا کے اس شہید کا واسطہ میں نام نہیں لوں گا، قدیمی مومنوں صرف مظلومیت بتاؤں گا۔ تجھے کربلا کے اس شہید کا واسطہ جس کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلے گئے تھے، اللہ
یا حسین یا حسین، میں نے نام نہیں لیا، قدیمی مومنوں سمجھ گئے۔ میں نے اکثر محسوس کیا ہے شیعہ جب جب پسلی کا نام سنتے ہیں کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ اللہ جانے ان پسلیوں نے حسین کے ساتھ کیا کیا۔ آؤ آج تجھے مدینے لے کر چلوں، پھر مدینے سے کربلا لے کر جاؤں گا۔ تاریخ اہل بیت میں پہلی شہیدہ جس کی پسلیاں ٹوٹی، اے خدا تجھے ان پسلیوں کا واسطہ جو در اور دیوار کے درمیان تھی، میں نام نہیں لے رہا بس پسلیوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ اے خدا ان پسلیوں کا واسطہ جن پہ آگ بھرا دروازہ، کربلا میں بھی پسلیاں ٹوٹی، مدینے میں بھی پسلیاں ٹوٹی۔ کربلا میں پسلیوں کو گھوڑوں کی ٹانپوں نے توڑا تھا، مدینے میں ایک لوہے کا قلعہ تھا۔ یہ میرے چھٹے امام کا فرمان ہے۔ اللہ کسی بیٹے کو ماں کی پسلیاں نہ دکھائے۔ سب سے بڑا بیٹا حسن ہے۔ صحابی نے کہا مولا جب بھی مسجد جاتے ہیں لمبا راستہ لیتے ہیں، آئیے آج اس گلی سے چلتے ہیں۔ رو کر کا اس گلی میں اس کا گھر ہے جس نے اماں پہ آگے دروازہ گرایا۔ مجھے نہیں معلوم زینب دیکھ رہی تھی، پورے سفر میں ان بیبیوں کا سفر کیسے گزرا۔ اکبر کی ماں اکبر کے قاتل کو دیکھتی رہی، قاسم کی ماں قاسم کے قاتل کو دیکھتی رہی۔ کچھ پسلیاں مدینے میں ٹوٹی، اب آؤ تجھے کربلا لے کر چلوں۔ بائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئی۔ کربلا میں دو جنازے ایسے ہیں جن پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ ایک جنازہ حسین مولا کا، کہاں حسین کا بدن، دوسرا جنازہ حسن کے یتیم قاسم کا جنازہ۔ لیکن تاریخ کربلا کہتی ہے دونوں کے پامال ہونے میں ایک بڑا فرق تھا۔ حسین کا جنازہ شہید ہونے کے بعد پامال ہوا، لیکن قاسم زندہ تھا۔ دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف چلے گئے۔ کربلا کا جو بھی شہید جب بھی گھوڑے سے گرا، سب نے آواز بلند کی مولا
مولا میں گھوڑے سے گر گیا، لیکن روایت کہتی ہے قاسم اتنا چھوٹا تھا، جب گھوڑے سے گرا آواز بلند کے اماں میں گھوڑے سے گر گیا۔ حسین دوڑے دوڑے میدان میں آئے، میرے استاد پڑھا کرتے تھے جیسے حسین میدان میں پہنچے کہیں قاسم کا لاشا نظر نہیں آیا۔ ایک مرتبہ کا قاسم امام ہو کے حکم دیتا ہوں اپنے مولا کو آواز دے، دائیں طرف سے آواز آئی جی میرے مولا، بائیں طرف سے آواز آئی جی میرے مولا۔ حسین نے ابا کا دامن بچھایا، کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائے، گوشت کے ٹکڑے اٹھائے، گٹھڑی کو باندھا، نجف کی طرف منہ کیا، بابا لے بابا لے۔ بابا خیبر فتح کرنا آسان ہے لیکن یتیم کی لاش اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ خیمے کے دروازے پہ پہنچے، آواز دے کر کا اماں فضا ذرا بہن زینب کو بلانا، لیکن ماں کو نہ بتانا۔ بی بی زینب خیمے کے در پہ آئی، حسین نے رو کر کا بہن زینب قاسم کی لاش لایا ہو۔ بی بی زینب نے کہا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے، لاش کہاں ہے؟ کہ بہن زینب یہ جو گٹھڑی اور میری بھیڑ میں دیکھ رہی ہے اس میں قاسم کی لاش، ماتم حسین۔